السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس جرمن زبان سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور جو بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کلاس میں بہت آسان طریقے سے جرمن زبان سکھائی جائے گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو آئنس کا جو امتحان ہوتا ہے گوئٹھے کا، اس کا شپریشن ٹائل آئنس سکھاؤں گی کہ شپریشن ٹائل آئنس کیا ہے، یعنی کہ جو بولنے والا پیپر ہوتا ہے جس میں ہم نے بولنا ہوتا ہے وہ ہم کس طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسٹارٹ ڈوئچ آئنس ڈی منڈلیشے پروفنگ شپریشن ٹائل آئنس، یعنی کہ جو ہم نے پیپر دینا ہوتا ہے بول کے، اس کا جو ٹائل آئنس ہے، اس میں جو پیپر لینے والا ہے وہ آپ کو کہے گا بیٹھے اسٹیلن زیش فور اسٹیلن کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن کروانا، یعنی کہ تعارف کروانا۔ تو وہ آپ کو جو امتحان لینے والا ہے یا امتحان لینے والی ہے پروف آرڈر پروف اگین کہے گی بیٹھے اسٹیلن زیش فور۔ تو اس میں آپ کو یہ والا فارم سامنے دکھایا جائے گا، اور آپ نے اس فارم کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، جیسا کہ مائی نام است ناز زاغا ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Pakistan, oder ich wohne in Pakistan, ich wohne in Lahore, ich spreche English, Urdu und ein bisschen Deutsch, ich bin Hausfrau، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ich bin Lehrerin، meine Hobby sind Bücher lesen und Musik hören۔ یہ آپ نے اس طرح سے سمپل انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں آئنس میں۔ نامے کا مطلب ہے نیم، آلٹھا عمر، لانٹ ملک یعنی کہ کنٹری، وون اوٹ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شپراخن زبانیں لینگویجز، بیروف پیشہ، ہابی جو مشغلہ ہوتا ہے انسان کا جو فارغ وقت میں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امتحان لینے والا ہے وہ آپ سے کچھ 2 سوال کرتا ہے، اس میں سے یہ والے سوال بھی پوچھ سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی 2 سوال پوچھ سکتا ہے وہ، جیسا کہ وی ہائز ٹو۔ تو آپ نے اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے دے سکتے ہیں ایش ہائی سے اور آگے آپ کا نام، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں مائی نام است، یا پھر کہہ سکتے ہیں ایش بن ناز، یا پھر مائن فور نام است ناز ان مائن نخ نام است زاغا۔ آپ نے اسی طرح سے جو آپ کا فرسٹ نیم ہے وہ آپ کہیں گے، اور جو آپ کا سیکنڈ نیم ہے وہ ناخ نامے ہوگا، تو آپ نے پھر اس میں کہنا ہے مائی ناخ نامے است اور جو آپ کا نام ہے، یا پھر آپ کہیں گے مائی نخ نامے است یا پھر مائن فمیلین نامے است۔ نخ نامے فمیلین نامے سیم ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا سیکنڈ نیم ہے وہ نخ نامے کہلاتا ہے اور فمیلین نامے کہلاتا ہے، اور جو فور نامے ہے وہ آپ کا پہلا نام ہے۔ مزید سوال ہے جیسا کہ وہ کر سکتا ہے وی ایسٹ دائن فور نامے، یعنی کہ جو آپ کا فور نامے ہے وہ کس طرح سے ہے، وی ایسٹ دائن ناخ نامے اوڈا فمیلین نامے، ایسٹ دیا فور نامے اوڈا دیا ناخ نامے، یعنی کہ جو ایسٹ ہے اس میں آپ کا وہ کہے گا ایسٹ زاغا دیا فور نامے اوڈا دیا ناخ نامے، یعنی کہ زاغا جو ہے وہ فور نامے ہے یا پھر ناخ نامے ہے۔ تو پھر آپ نے جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے جو سیکنڈ نیم ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ وی شغائبٹ مندس کہ انسان اس کو کیسے لکھتا ہے، تو آپ نے اس میں بخشتبیگن بتانے ہیں، جیسا کہ اگر سارا ہے تو آپ کہیں گے SARA، وہ ہے کھومٹ دائن نام ہے، یعنی کہ آپ کا نام کہاں سے آیا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو نام ہے اس طرح سے۔ وہ ہے کھومسٹ ڈو، تم کدھر سے آئی ہو، تو پھر آپ جہاں سے آئے ہیں جس شہر سے وہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں۔ سمبائشپیل مثال کے طور پر ich komme aus لاہور، ich komme aus گجرات، ich komme aus سیالکوٹ۔ تو جو جواب ہوں گے مثال کے طور پر ich heiße پھول، ich heiße ناز، یا پھر ich bin ناز، mein Name ist پھول میولا، یا پھر mein Name ist ناز سارا، mein Vorname ist
Nas, mein Nachname ist Zara, mein Familienname ist Müller. یعنی کہ جو فیملی نام ہے، جو سیکنڈ نیم ہے، اس مثال کے لحاظ سے میولا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ ایڈریس سے یا ٹیلی فون کی بات کریں گے، جب آپ کو کرنی پڑے تو آپ کہیں گے مائنے ایڈریس سے ایسٹ، اور پھر جو آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ بتائیں گے. ایشونے انڈیا بیرک شٹراسے، آپ کون سی شٹراسے پہ یعنی کہ رہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ایشونے میں رہتی ہوں یا میں رہتا ہوں انڈیا، اور پھر جو آپ کی سڑک کا نام ہے وہ آپ نے بتانا ہے. پھر آگے آپ نے اپنا ہاؤس نما بتانا ہے. ڈی ہاؤس نما اسٹ زپسین یعنی کہ 17 سوائے درائے، جو بھی آپ کا ہاؤس نما ہے. ڈی پوسٹ ٹائٹ سال فون، اور جو آپ کا پوسٹ ٹائٹ سال ہے، پوسٹل کوڈ ہے، وہ آپ نے بتانا. مثال کے طور پر فنف درائے آئنس آئنس فنف. مائنے ٹیلی فون نما، یا پھر آپ کہیں گے مائنے ہینڈی نما اسٹ 01 سوائے درائے 457، جو بھی آپ کا ہے تو وہ آپ نے بولنا ہے. اور وہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے فرض نہیں کرنا جو آپ کا صحیح ٹیلی فون نمبر جو آپ نے فارمولہ فل کرتے ہوئے لکھا تھا وہ ہونا چاہیے اس میں. آگے سے ہیرکنفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کدھر سے آئے ہیں، کدھر سے آپ کی آمد ہوئی ہے. تو آپ اس طرح سے جہاں سے آپ آئے ہیں کہہ سکتے ہیں ich komme aus Berlin, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Pakistan, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus der Türkei. کوئی بھی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ich komme aus dem Iran, ich komme aus dem Kongo, ich komme aus den USA, یا پھر ich komme aus مالروکا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وون اوٹ. وون اوٹ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کہیں گے اش لیبے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اش وونے. لیبے اور وونے کا مطلب ہوتا ہے رہنا. اش لیبے ان برلین، یا پھر اش لیبے ان ڈویچلانڈ. اش لیبے ان ترکائی، یا پھر اش وونے انڈیا شوائز. اش لیبے ان یمن، یا پھر آپ ایشونے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جون سے شہر یا ملک سے آپ آئے ہیں، شٹٹ اوڈا لینڈ سے آپ اس شہر یا ملک کا نام لے سکتے ہیں. آگے آ جاتا ہے آلٹھا، عمر. تو عمر کے آپ نے بتانا، جیسے مثال کے طور پر ich bin 25 Jahre alt, ich bin am 9. Juli 1996 in Frankfurt geboren oder in Lahore geboren. جہاں پہ بھی آپ پیدا ہوئے ہیں، گبورن کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، یعنی کہ جو آپ کا پیدائش ہے. mein Geburtstag ist 20. September، جو سا آپ کا گبورتستاگ ہے وہ ہے، اس طرح سے بتا سکتے ہیں. am 16. August ist mein Geburtstag، یعنی کہ 16 اگست ان کو میری سالگرہ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو 5-6 طریقے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اپنی عمر. ٹھیک ہے. جسٹ ich bin 25 Jahre alt بھی کہہ دیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک جواب ہے. یعنی کہ ان 5-6 لائنوں میں سے آپ نے ایک چوز کرنی ہے. یہ جو اوپر ہم نے سارا کیا ہے، ان کے اس میں سے آپ نے ایک ایک لائن چوز کرتے جانا ہے. یعنی کہ یہ جو نام، آلٹا، لنڈ، وونوٹ، شپراخن، بیگوف، ہوبی، تو یہ جو 6-7 پوائنٹ ہیں، اس پہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نام ہے تو نام پہ آپ نے ایک لائن چوز کرنی ہے جو آپ کو ایزی لگتی ہے. ایڈریس سے ہیرکونفٹ، یعنی کہ آپ کدھر سے آئے ہیں، وہ نوٹ رہنے کی جگہ، آلٹا عمر. آگے فیمیلین اسٹینڈ میں آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ لیڈیش ہیں، فیر ہائی گاٹٹ ہیں، یعنی کہ لیڈیش کہتے ہیں کنوارے کو، سنگل، فیر ہائی گاٹٹ شادی شدہ، گشیڈن کہتے ہیں ڈیورسڈ، فیروٹ کہتے ہیں جو بیوہ ہوتے ہیں. اور آگے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں. تو بہن بھائیوں کے لیے آپ کہیں گے اشاب درائے گیشوستہ. گیشوستہ کا مطلب ہوتا ہے بہن بھائی. آئینن بگوڈا، ایک بھائی، ان سوائے شویستن، 2 بہنیں. ایشاب سوائے بگوڈا ان آئین شویستہ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میرے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے. ایشاب کھائنے گیشوستہ، میرے کوئی بہن بھائی نہیں ہے. ایشبن آئنسل کھنڈ، میں ہی، یعنی کہ آئنسل کھنڈ ایک بچہ جو یعنی کہ میں ہی ہوں. ایشاب کھائنے کھنڈا، میرے کوئی بچے نہیں ہیں. ایشاب آئن کھنڈ اور سوائے کھنڈا، میرا ایک بچہ ہے. ایشاب آئن کھنڈ، میرے 2 بچے ہیں. ایشاب سوائے کھنڈا.
Ich habe einen Sohn, میرا ایک بیٹا ہے. Ich habe eine Tochter, میری ایک بیٹی ہے. Ich habe zwei Söhne, میرے 2 بیٹے ہیں. Und eine Tochter, ایک بیٹی ہے. Ich habe zwei Tochter, میری 2 بیٹیاں ہیں. Und einen Sohn, اور ایک بیٹا ہے. نیکسٹ جب آپ نے شولے کا بتانا ہے اسکول کا یا اسٹوڈیم اوڈا ہاؤس بلڈنگ، یعنی کہ کوئی اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں کہیں گے اش بن شولا، میں طالب علم ہوں. اگر لڑکا ہے کوئی میل ہے تو وہ کہے گا اش بن شولا، اور اگر کوئی فیمیل لڑکی ہے یعنی کہ وہ پھر ہو جائے گا اش بن شولاگن، یعنی کہ اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ. اش بن شولاگن. اش gehe zur oder ich gehe in die Schule. Ich gehe in den Kindergarten. Ich bin Student. Ich bin Studentin. اور پھر جہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں ich studiere Medicine, بیولوجی، ٹھیک ہے. Ich bin Sportstudent oder ich bin Sportstudentin. Ich mache eine Ausbildung. Ich mache eine Lehre als Elektrik. Ich bin Lehrling. یعنی کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو پھر اس طرح سے آپ کہیں گے. Arbeit ان Beruf میں آ جائے گا ich habe keine Arbeit، یا پھر آپ کہیں گے ich bin arbeitslos، یعنی کہ میں کام کے بغیر ہوں، یعنی کہ کوئی ملازمت نہیں ہے. ich bin schon 2 Jahre arbeitslos، میں 2 سال سے بغیر کام کے ہوں، یعنی کہ ملازمت کے بغیر ہوں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ شپراخن. شپراخن کا مطلب ہوتا ہے زبانیں، لینگویجز. تو اس میں آپ کہیں گے Ich spreche Arabisch und ein bisschen Französisch، یعنی کہ جو سے آپ کو زبان آتی ہے وہ آپ نے کہنی ہے. جیسے کہ اگر آپ کو صرف اردو آتی ہے تو آپ کہیں گے Ich spreche Urdu und English und ein bisschen Deutsch، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کہیں گے Ich lerne Deutsch und English. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں Ich spreche Urdu als Muttersprache und ich lerne Deutsch. ہابیز میں آپ کہیں گی Ich habe keine Hobbys، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں Ich habe viel Freizeit، یا پھر آپ کہیں گے meine Hobbys sind Bücher lesen und Musik hören، یعنی کہ جو آپ کی ہابی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں meine Hobbys sind. جب آپ نے 2 ہابیز بتانی ہے تو آپ نے کہنا ہے meine Hobbys sind، اور پھر آپ نے 2 ہابیز بتانی ہے. جب آپ کی ایک ہابی ہے تو آپ نے کہنا ہے mein Hobby ist. ist کا مطلب ہوتا ہے، اور 2 ہابیز کے لیے آپ نے کہنا ہے sind. اور جب بھی آپ نے پیپر دینے کے لیے بھی جانا ہے یا پھر عام بھی کسی سے ملتے ہیں یہ مانٹن ٹریفن، تو آپ نے اس کے لیے کرنا ہوتا ہے جب بگرسوں کا مطلب ہوتا ہے سلام، تو ہالو کہہ سکتے ہیں. اور اگر صبح کا وقت ہے تو گوٹن مورگن، اور اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو آپ کہیں گے گوٹن ٹاگ. اور اگر شام کا وقت ہے، اگر آپ پیپر آپ کا ہے یعنی کہ تقریباً 5 یا 6 بجے کا ٹائم ہے شام کے، تو آپ پھر کہیں گے گوٹن آبنڈ. اس طرح سے ایکسپریشن اچھا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جب وہ آپ کو جواب دے، جیسے اگر آپ کہیں گے گوٹن مورگن تو نیکسٹ جو آگے آپ کے سامنے جو امتحان لینے والا ہے یا لینے والی ہے تو وہ بھی کہے گی گوٹن مورگن. پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں وی گیٹس اینن، آپ کا کیا حال ہے، اور وہ کہیں گے یا میا گیٹس گوٹ ان اینن. تو اس طرح سے ایکسپریشن اچھا پڑتا ہے. یا پھر اگر وہ کہیں گے دانکے ایس کیٹ میا گوٹ، یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں دانکے ایس کیٹ میا نشٹ گوٹ، ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ آگے سے وہ کہیں گے اونٹ اینن، یا پھر کہیں گے اونٹ ڈیا، اوڈا کہیں گے اونٹ اوئش، یعنی کہ تمہارا کیا حال ہے، اوئش تم سب کا، اینن آپ سب کا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایس کیٹ، یا پھر آپ کہیں گے میا گیٹس گوٹ. اور جب آپ نے خدا حافظ کہنا ہے، پھر اب شیڈنگ کہنا ہے، تو پھر اس میں آپ نے آف ویڈازین کہیں گے، چیز کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد بس بال بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر دوبارہ ملنے کا توقع ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں بس شپیٹا، ٹھیک ہے. تو زیادہ بہتر ہے آف ویڈازین. یہ جو ان سے پھر یعنی کہ جب ہم اپنے امتحان لینے والے سے جب خدا حافظ کرتے ہیں تو آف ویڈازین سب سے بیسٹ ہے.